اب آتے ہیں آپ کے اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے رول کے اوپر. اس سے پہلے بھی 2013 میں بھی غالباً آپ نے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں سرو کیا ہے اسی ادارے میں. اب آپ کو اس کا ہیڈ لگایا گیا ہے. سب سے تو پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ کسی سفارش سے ہوا, کسی نے آپ کو ڈائریکٹلی اپروچ کیا؟ کیونکہ ہم پاکستانی اور ہمارے مائنڈ میں سب سے پہلے یہ بات آتی ہے جب بھی کوئی کسی جگہ پہ جا کے لگتا ہے تو پازیٹیو باتیں ہم کم سوچتے ہیں, نیگیٹو ہم زیادہ سوچتے ہیں. تو بتائیں کہ یہ ہوا کیسے؟ سر یہ تو میرا اللہ ہی جانتا ہے, اور جو او پی ایف کے لوگ ہیں وہ بہتر جانتے ہیں, یا جو حکومت ہے وہ بہتر جانتی ہے. بٹ کوئی سفارش نہیں, نہ میں نے کوئی کوشش کی ہے. ایک فائن مارننگ مجھے ہائی کمیشن سے کال آئی ہے کہ جو ہمارا فورن آفس ہے اس کی طرف سے کچھ نام آئے ہیں, تو ہائی کمشنر نے مناسب سمجھا کہ وہ میرے نام کو ریکمینڈ کر کے واپس بھیجیں. تو انہوں نے میرا نام ریکمینڈ کر کے واپس بھیجا. چونکہ میں پہلے اس ادارے میں سرو کر چکا ہوں ایز اے بورڈ ممبر, تب بھی میں پرومیننٹ تھا, اور میں جو میری سوچ تھی میں اس پہ بات کرتا تھا ہمیشہ. تو اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو میری سروسز تھیں اوورسیز پاکستانیز کے لیے, تو اللہ کی مہربانی سے مجھے چنا گیا ہے. اور یہ عہدہ جو ہے نا جی, کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے. جب مجھے یہ اپوائنٹ کیا گیا تو یقین جانے میں 2 رات سویا نہیں صحیح طرح سے. میں اسی سوچ کے ساتھ تھا کہ میں اگر اس عہدے کے ساتھ وفا کرتا ہوں اور پوری طرح سے کام کرتا ہوں پوری دلچسپی کے ساتھ, تو میری اپنی لائف کافی متاثر ہوتی ہے. کاروبار سے تو میں دور ہو ہی جاؤں گا, مگر میری پرسنل لائف بھی اس سے متاثر ہوتی ہے. کیونکہ یہ کوئی 12 ملین لوگ ہیں دنیا کے 160 ممالک میں, تو ان کی ویلفیئر کا یہ ادارہ ہے. اور میرا شروع سے ایک بلیو ہے کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی جو اس وقت اکنامیکل ڈیفیکلٹیز ہیں اس کو اس سے نکال سکتے ہیں. تو اللہ نے مجھے موقع دے دیا ہے, اس پہ میں نے تو یقین جانے اس کو ایک مالک کی طرف سے ایک حکم سمجھ کے, ایک چیلنج سمجھ کے قبول کیا ہے. اور جو میرے بس میں ہے انشاءاللہ میں اپنا بیسٹ دوں گا, اور پوری ایمانداری سے. آل دو کہ اس میں کوئی مراعات نہیں ہے, کوئی تنخواہیں نہیں ہے, میں کچھ کلیم ادروائز بھی نہیں کرتا, بٹ میں سمجھتا ہوں کہ میں اوورسیز کی ملازمت کر رہا ہوں اور پوری وثوق سے پوری محنت سے ان کے لیے کام کروں گا. اور جو میں کہتا تھا سوچتا تھا اب ٹائم آ گیا ہے کہ اس کو عملی جامہ پہنا سکیں. اور میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ آف پاکستان بھی اسی سوچ کے ساتھ ہے کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی. تو اب تو ریڑھ کی ہڈی سے بھی ان کا کردار آگے چلا گیا ہے. تو انشاءاللہ جو ان کا جائز ایک مقام ہے وہ ان کو ملنا چاہیے, اور وہ ملے گا. اور جو اوورسیز کے ایشوز ہیں انشاءاللہ وہ ایڈریس ہوں گے. آپ کے پروگرام کے توسط سے میں بتاتا چلوں, آج ہی جو اوورسیز کے لیے ایک بل تھا اسپیشل کورٹس کا, وہ آج سینٹ سے اپروو ہو گیا ہے, اور انشاءاللہ بہت جلد وہ قومی اسمبلی سے بھی اپروو ہوگا اور وہ قانون کی شکل اختیار کرے گا. تو اوورسیز کے جو مسائل ہیں اگر ان کو گورنمنٹ آف پاکستان حل کرتی ہے تو آپ یہ سمجھیں ان کا کانفیڈنس بحال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں کسی اور کے پاس نہیں جانا پڑے گا. اللہ کا شکر ہے جو ہم 12 ملین لوگ ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ہم اپنے ملک کو واپس اپنے پاؤں پہ کھڑا کر سکتے ہیں. چلیے, آپ نے کہا 12 ملین لوگوں کا یہ ادارہ ہے اور ان کی ویلفیئر کا یہ ادارہ ہے, تو بہت سارے اوورسیز جو ہیں وہ اس کے کردار سے ناواقف ہیں اور انہیں یہی نہیں پتا کہ اس کے پاس اتھارٹیز کیا ہیں, ان کا کام کیا ہے. تو کائنڈلی آپ ہمیں اور ہمارے ویورز کو او پی ایف کے جو مین مقاصد ہیں اور جو اتھارٹی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. جی, ویسٹ میں لوگ اتنے باخبر نہیں ہیں او پی ایف سے, کیونکہ موسٹلی اس کا جو کردار ابھی تک ہے وہ جو بھی لوگ پاکستان سے باہر ورک پرمٹ پہ جاتے ہیں, کام کی غرض سے جاتے ہیں, تو ان لوگوں کا ویزا پروٹیکٹ ہوتا ہے. اس پروٹیکشن سے ایک فیس او پی ایف کو آتی ہے, اور جو پروٹیکٹ کرواتا ہے وہ اس کا ممبر ہوتا ہے. ان کے ساتھ جہاں پہ وہ کام کر رہے ہیں اگر وہاں کوئی مشکلات پیش آتی ہیں, کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے, کوئی تنازع کھڑا ہوتا ہے, تو او پی ایف وہ ان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, اس اوورسیز کے ساتھ. اور خدا نہ خواستہ کوئی حادثے کی صورت میں بھی اوورسیز کے ساتھ یہ ادارہ کھڑا ہوتا ہے, اور خدا نہ خواستہ اگر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تب بھی یہ ادارہ ان کے جو ڈیوز ہیں اس کے لیے اسٹیٹ لائف سے 1 ملین روپیز ملتے ہیں, اور 4-1 لاکھ روپیہ یہ ادارہ خود بھی کنٹریبیوٹ کرتا ہے ڈیڈ باڈیز کو ایئرپورٹ سے گھر تک پہنچانے کے لیے.
تو اس طرح کا کام ہے اس ادارے کا. اور اس کے تو صرف جو لوگ ورک پرمٹس میں ہیں ان پہ، یا جو ہماری طرح کے لوگ ہیں جو ڈیول نیشنلز ہیں اور دوسرے ممالک میں مقیم ہیں، ان کے لیے بھی کوئی ایسی سروس جو ہے وہ ہے؟ جی میں آتا ہوں اس طرف. تو اس طرح سے ہمارے کچھ اسکول کالجز بھی ہیں جو ویل نون ہیں، اور اس میں اوورسیز پاکستانیز کے بچوں کے لیے سہولت ہے کہ جب بھی پاکستان واپس آئیں گے تو لازمی ہے اوورسیز او پی ایف کے جو اسکول ہیں وہ اوورسیز کے بچوں کو ایڈمیشن دیں گے، اور ان کی جو فیسز ہیں وہ بھی 50% ڈسکاؤنٹڈ ہیں. اسی طریقے سے ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں اس ادارے کی، تاکہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو کم قیمت پہ ان کے جو ہے نا پلاٹ چھت میسر کی جائے. جی تو ایک تو یہ کام ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں، یہ ادارہ بنا ہے آج سے 45 سال پہلے 1979 میں، اور بہت ہائی لیول بورڈ اس کو ہیڈ کرتا رہا ہے. منسٹر جو تھے اوورسیز کے وہ اس کے چیئرمین ہوتے تھے، اور گورنر اسٹیٹ بینک اس کے بورڈ ممبر تھے، چیئرمین ایف پی آر اس کے بورڈ ممبر تھے، منسٹر ڈیفنس اس کے بورڈ ممبر تھے، منسٹر انٹیریئر، منسٹر سیکرٹری فائنانس، یہ تمام جو 7 بڑی منسٹریز ہیں ان کے فیڈرل سیکرٹریز جو ہیں اس کے بورڈ ممبر تھے. تو جس سوچ سے یہ ادارہ بنا تھا اس سوچ کے تحت اتنا یہ جگہ نہیں لے سکا. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ جو میری سوچ ہے وہ یہی ہے کہ پہلے تو ہم وہ سروسز پرووائڈ کریں جو اکراس دا بورڈ تمام اوورسیز پاکستانیز کو، بالخصوص جو ہمارے مڈل ایسٹ میں اوورسیز پاکستانیز ہیں، کیونکہ ان کی مشکلات کافی ہیں بنسبت ویسٹ میں جو لوگ ہیں، کیونکہ وہ ان بیچاروں کی ملازمت بھی، ان کا رہنا سہنا بھی، اور پھر وہ 2 3 4 سال جو ہے وہ واپس نہیں جا سکتے. جب ان کو چھٹی ملتی ہے تو پھر جاتے ہیں. تو ان کی مشکلات کافی ہیں اور لمیٹڈ انکم بھی ہے. تو ان کو بھی اور ان کے ساتھ ساتھ جتنے بھی اوورسیز پاکستانیز ہیں سب کو یہ کیٹر کرے. جو بندہ ناقب کارڈ رکھتا ہوگا انشاءاللہ یہ ادارہ اس کو سرو کرے گا. ہم اس کو اس لیول پہ لے کے جائیں گے. ابھی آپ نے دیکھا یہ جو بل میں نے آپ سے ذکر کیا ہے یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. تو انشاءاللہ یہ تمام اوورسیز پاکستانیز کی ویلفیئر کا ایک ادارہ ہوگا جو تمام اوورسیز پاکستانیز کے لیے ہوگا انشاءاللہ. جب سے آپ نے ٹیک اوور کیا تو مجھے جانے کا اتفاق نہیں ہوا، لیکن پچھلے کچھ ٹینیور میں ایسا دیکھنے کو ملا کہ ڈیسک تو موجود تھا لیکن وہاں پہ او پی ایف کا کوئی عملہ جو ہے وہ نظر نہیں آیا. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ جتنے مسائل پہ آپ نے بات کی، آپ بہت انرجیٹک نظر آتے ہیں اور کام کرنے کا جو ایک جذبہ ہے وہ رکھتے ہیں. تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے اور اوورسیز کے مسائل جو ہے وہ حل کر سکے. جی انشاءاللہ میں بڑا پر امید ہوں. گورنمنٹ آف پاکستان کافی اس میں ہیلپ فل ہے، اور ان کی کوشش ہے کہ جو اوورسیز کے مسئلے ہیں وہ ایڈریس ہوں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اوورسیز کے مسئلے ریزالو ہوں گے، اور اوورسیز کا جو ایک جائز مقام ہے وہ ان کو ملے گا. اور یہ جتنی بھی آپ نے چیزیں بیان کی ہیں انشاءاللہ ایک ایک چیز ہماری نظر میں ہے اور اس پہ کام ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ بہت جلد اللہ تعالیٰ بہتری کی طرف ہمیں لے کے جائیں گے. بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا اور اوورسیز کی دنیا کا مہمان بننے. سر اٹس مائی پلیئر اینڈ تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے مجھے آج ہوسٹ کیا. I'm so grateful to you.